نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تسقط من ورقة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في اول کلامنا اللهم صل على محمد في اوسط کلامنا اللهم صل على محمد في آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پتا نہیں ہلتا کائنات میں اللہ کے حکم کے بغیر۔ وما توفیق الا باللہ، جو بھی توفیق، جو بھی کام، جو بھی فعل، یہ اللہ کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں پوری کائنات۔ جیسے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں مکھی کا پر بنا کر دکھاؤ، ساری مخلوق مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات ہمیں گھمنڈ ہوتا ہے، ہم لوگوں کو، ہم سارے بولے والے ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ ہمارا عمل دخل ہے، کچھ کام ہم کر رہے ہیں، نماز ہم خود پڑھتے ہیں، ذکر ہم خود کرتے ہیں، رات کو ہم خود اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، تو ہم سارے نیکی کام خود کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما تسقط من ورقہ، ایک پتا نہیں ہلتا۔ آپ کو مثال دو، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم نوٹ نہیں کرتے۔ ہماری غلطی کوتاہی یہ ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں۔ جب میں نے پہلے واقعہ سنایا تھا، دارالعلوم کراچی میں داخل ہوا تو وہاں ہم پڑھتے تھے، تو ایک ساتھی تھا میرا، استاد تھے وہاں کے، ابھی وہاں سے وہ ریٹائرڈ ہو کر انہوں نے اپنا مدرسہ بنا لیا بلال کرونی میں، وہی کراچی میں، دارالعلوم کراچی کے ساتھ ہی بلال کرونی ہے، تو ویٹا چرنگی کے آس پاس ہے۔ وہ اور میں، ہمیں ایک ساتھی نے دعوت دی سکھر میں کہ اچھا، اس وقت میں مولانا تاج میل صاحب کے انداز میں بیان کرتا تھا، ان کی بالکل کاپی اور نقل کرتا تھا۔ مجھے ان کی نقل آج بھی آتی ہے لیکن ان کی نقل مناسب نہیں ہے۔ اس انداز سے بیان کے لیے مجھے ساتھی بلاتے تھے، تو یہاں بھی ہم بیان کے لیے جا رہے تھے۔ ہم شام کو بیٹھے تاج کمپلیکس سے اور وہاں جا رہے تھے، رات کے 2:30 یا 2:45 بجے کا ٹائم تھا۔ سکر کے تقریباً کہیں قریب تھے یا خیر پور تھے۔ تو اسپیڈ، آپ کو پتہ رات کی اسپیڈ تو ڈرائیور دیتا ہے زبردست قسم کی، یعنی 120 125 110، یہ تو ان کے لیے ایسے حلوہ ہے، یعنی 100 سے اوپر رکھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو لانگ ڈرائیو والے ہیں، جتنے ڈرائیور ہیں سارے تجربہ کار ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرنا، اتنی اسپیڈ میں گاڑی جا رہی تھی تو اچانک کوئی اسپیڈ بریکر ٹائپ کا یا کوئی روڈ پر کوئی بڑی، جیسے فرض کرے کوئی پتھر آ گیا، یا جب یہ کیفیت تھی نا تو صاف ظاہر ہے آگے پتھر ہے، گاڑی مارتا ہے تو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ بچانے کے لیے نا ایک دم اس نے موڑا ادھر یا ادھر۔ جب وہ موڑا نا اتنی اسپیڈ میں جب گاڑی جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو ایک سائیڈ کے جو ویل تھے دونوں یہ اٹھ گئے اس کے گاڑی کے، بالکل ایسا تھا کہ گاڑی کلٹی ہو جائے گی۔ سب کی زبان سے اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ نکلا۔ میں چاہتے ہوئے بھی نہ اللہ نکال سکا، نہ استغفر اللہ نکال سکا، نہ لا الہ الا اللہ کر سکا، کوئی اللہ کا نام نہیں نکل سکا میری زبان سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ اس گاڑی میں فلم لگی ہوئی تھی اور گانے بھی چل رہے تھے، یہیں سے اس نے شروع کر دیا تھا، ڈرائیور نے یہیں سے فلم لگا دی تھی تاج کمپلیکس سے، اور چلتی جا رہی تھی۔ تو سارے ہی لوگ دیکھ رہے تھے، الا ماشاءاللہ کوئی اور بھی ہوگا۔ اچھا، میں اس وقت نئے جذبے کے تحت دارالعلوم کراچی میں داخل ہوا تو میں نے کہا یار یہ سارے بدکار لوگ ہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، جو ہم سوچتے ہیں نا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سارے بدکار ہیں، سارے گناہ گار ہیں، سارے ایسے، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اب میں تسبیح لے کر میں بس میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ جو میرا اپنا ساتھی ہے استاد کا بیٹا ہے، وہ مجھے مذاق میں چڑھا رہا ہے، بڑا صوفی بن گیا، کون دیکھتا ہے ادھر بس میں، کون دارالعلوم کراچی جا کر استادوں کو بتائے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کلمات مذاق میں کر۔ وہ بھی ایسا نہیں تھا، کوئی بدکار یا فلمیں دیکھنے والے نہیں تھا، مجھے چڑھانے کے لیے وہ بھی کہہ رہا تھا۔ اب میں کیا سمجھ رہا ہوں، یہ سارے بدکار ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ بس اس لمحے جب یہ گاڑی کلٹی ہونے کے قریب تھی تو وہ جن کو بدکار سمجھ رہا تھا وہ سارے اللہ اللہ کرنے لگ گئے، وہ جو اپنے آپ کو تسبیح والا سمجھ رہا تھا، واقعی
यहीं से जब उसने किया ना तो मैं अपनी जेब से तस्वीर निकाल ली, मैं अल्लाह अल्लाह किए जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो कुछ आते इतनी देर में अल्लाह अल्लाह तो नहीं होता, दरूद शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता, हस्बुनल्लाह वगैरह। वो समझ के आ रहा हूँ ये सारे गुनाहगार हो रहे हैं, सारे बदकार हो रहे हैं वगैरह। अब जो गुनाहगार जिनको समझ रहा था उन सब की जबान से अल्लाह निकला, और जो खुद अपने आप को पाक और परहेजगार समझ रहा था, तस्बीह भी पढ़ रहा था, उसकी जबान से अल्लाह चाहते हुए भी नहीं निकल सका 6 मिनट तक। 6 मिनट तक यूं समझो मेरा पूरा निजाम अल्लाह ने जाम कर दिया। अल्लाह जबान से नहीं निकल सका, ना दिल से निकल सका। 6 मिनट के बाद गाड़ी फिर इस पे रूटीन पर आ गई, सब फिर शुक्रिया के कलमात कर रहे हैं। मुझे उस वक्त पे तौबा की तौफीक हुई, दिल ही दिल में अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तो ऐसे समझ रहा था, तब अल्लाह जबान से निकला, वरना इससे पहले ये भी नहीं था। ये सब का हाल है। अल्लाह कहता है वो मातस को तुम्हें वरका, एक पत्ता नहीं हिलता कायनात में। तो कैसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अल्लाह करता है, अल्लाह के हाथ में है। हम समझते हैं कि हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम नेकियां कर रहे हैं, हम सदके दे रहे हैं, हम फलां नेकी, कोई हमारा कमाल नहीं। ये उन्हीं का कमाल है जो इजाजत देते हैं, जो तौफीक देते हैं, जो हिम्मत देते हैं, जो हमसे करवाते हैं। ये उन्हीं का कमाल है। हम उनके घर में आते हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं, मार्केट में हैं, दुकान में हैं, स्टेडियम में हैं, फिल्म देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में मसरूफ हैं, वो नहीं आते। तो ना हमारा कमाल है ना उनका कमाल है, वो शैतान के हाथों में, और हम रहमान के करम के तहत हैं। अपना कमाल कोई नहीं कि हम अल्लाह के घर में आए हुए हैं। देखिए हम सारे, मेरे नबी ने क्या फरमाया, कुल्लु बनी आदम खताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून। सारे गुनाहगार हो, अच्छा गुनाहगार वो जो तौबा करता हो। अच्छा सारे गुनाहगार हैं, तो गुनाहगार को अपने घर में कैसे आने देगा? इकरम है उनका, हम इस काबिल भी नहीं कि दाखिल हो सके इससे, गेट से फरिश्ते मार मार के हमें अधमुआ कर दे और निकाल दे, लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह चल। तो कायनात में पूरे निजाम को अल्लाह चला रहा है, एक ही अल्लाह है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो एक मिसाल मशहूर है, सबने सुनी होगी, बचपन में सुनाते थे बड़े बूढ़े। एक शख्स, उसकी 2 बेटियां थी, एक कुम्हार को दी हुई थी, एक किसान को दी हुई थी। अब कुम्हार के घर पे गया अपनी बेटी को मिलने के लिए, उसने अब्बा बर्तन बने हुए हैं और बारिश बनी हुई है, अगर बारिश आ गई बर्तन खराब हो जाएंगे, अब्बा दुआ कर बारिश ना हो। उसने दुआ की, अल्लाह बारिश ना देना, मेरी बेटी के बर्तन खराब हो जाएंगे। चूंकि कुम्हार की बीवी है, अब यहां से होकर दूसरी बेटी के पास गया, वो किसान की बीवी है, अब्बा दुआ कर अल्लाह करे बारिश दे दे वरना फसल खराब हो जाएगी। अब देखो अल्लाह तेरे निजाम को तेरा पता, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनके लिए परेशान हूं, उसके लिए बारिश का कहूं या इसके लिए ना कहूं, क्या करूं? ऐ अल्लाह तू पूरी कायनात को चला रहे, तेरा ही काम है, तेरे अलावा किसी का बस नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। मेरे पूरी कायनात में ये जो हम बातों का कहते हैं जरा से बच गए, हम नहीं बचे, अल्लाह ने बचाया है। यूं हो गया, यूं नहीं होता, अल्लाह ने किया है। थोड़ी देर पहले चले जाते तो ऐसा हो जाता, कोई थोड़ी देर पहले नहीं जा सकते थे। ये कायनात में निजाम है। दोस्त है, रहते हैं मानसरा कॉलोनी में, वो पेमेंट डिफेंस लेकर ठेकेदार है, डिफेंस से पेमेंट लेकर मस्जिद पर आ रहे थे, मस्जिद पर खड़े थे और पेमेंट उनके पास है, अंदर कोई जैकेट नुमा थी, उनमें पेमेंट। अचानक उनको एकदम इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी लगी कि वो मरने लगे। तो उसने कंडक्टर को कहा, यार मैं छत पर चला जाऊं? तो उसने कहा छत पर जा सकते हैं। अभी छत पर चला गया, उसने कहा देखो लेट जाना, बैठोगे तो पकड़े जाएंगे, मस्जिद पर चालान हो जाएगा, तुम लेट जाना। ये लेट रहा, मस्जिद आगे गया, वहां डिफेंस से लांडी की तरफ। मस्जिद रुका काफी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो इसने ऊपर से झांक कर देखा, मस्जिद रुका हुआ है, ये अपनी मस्ती में बैठा हुआ, ऊपर लेटा हुआ है। नीचे देखा, आवाज दी, क्या तमाशा बनाया हुआ है, क्यों खड़े हो, क्यों आगे नहीं चलते हो? तो उसने कहा यार तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया? उसने कहा क्या हो गया? कहने लगा वो पिछले स्टॉप से डाकू चढ़े और यही आकर उन्होंने रिवाल्वर निकाली, एक आगे खड़ा हो गया, पीछे खड़े होकर पूरी बस को लूट लिया, हम उसी लिए रो रहे और तुम कह रहे हो क्या तमाशा बनाया हुआ है। अब इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह अगर मुझे गर्मी इतनी ना लगती कि मैं मरने लगा था तो मैं भी अंदर था, मैं लुट जाता। गर्मी लगने का फायदा देखिए, हम कहते हैं ना ये लाइट चली गई, ओहो पसीना आ रहा है बड़ा, ओहो बड़ी तकलीफ हो रही है, ओहो बच्चे कैसे सोएंगे,
میرے عزیزو یہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے. ان بچوں سے پیار ہم سے بھی زیادہ رب کرتا ہے. انہیں پتہ ہے اس وقت ان کو گرمی دینی ہے. بہت سارے پھل ہیں گرمی کے بغیر نہیں ہوتے, بہت سارے پھل ہیں گرمی کے بغیر نہیں ہوتے, بہت ساری فصلیں ہیں گرمی کے بغیر نہیں ہوتی, بہت سارے باغات ہیں گرمی کے بغیر ہوتے نہیں ہیں, بہت سارے سردیوں پر منحصر ہیں. بہت ساری چیزیں سرد ممالک میں ہیں گرم میں نہیں, بہت ساری گرم ممالک میں سرد میں نہیں. تو کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے, اسے پتہ ہے کس وقت کیا کرنا ہے, کب گرمی دینی ہے, کب ان کو پانی دینا ہے, کب نہیں دینا. انتظامی ناحیہ اپنی جگہ پر, لیکن کائنات کا نظام اللہ کے پاس ہے. اور اللہ پوری کائنات کو اللہ چلاتا ہے, صرف دو بیٹیوں کا نہیں ہے. اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. وہ دوست ہیں نانی میں زاہد, کہنے لگے ہم یہاں سے جا رہے تھے اس میں ملتان مدرسہ ہے خیر المدارس. وہاں جب بچوں کے امتحان ہوتے تو سارے پورے پاکستان کے پیپر وہاں اکٹھے ہوتے ہیں. تو پورے پاکستان سے علماء اساتذہ مدارس میں پڑھانے والے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں نمبر لگانے کے لیے. اب یہ جا رہے تھے تو یہ ترنڈا محمد پناہ سے کی غلطی سے اندر چلے گئے, علی پور کی طرف سے اور مظفر گڑھ کی طرف سے. جانا ہے سیدھا تھا, ملتان پہنچنا تھا, ادھر چلے گئے. اب آگے دریا آتے ہیں, دریا کراس کر کے آگے گئے. اب یہ بھولے ہوئے چھوٹے موٹے روڈ پر ہیں, بڑا روڈ بھی نہیں آ رہا. تو ایک آگے بندہ کھڑا تھا, اس سے پوچھا یار ہم نے ملتان جانا ہے خیر المدارس اور ہم بھول گئے ہیں, کراچی سے ہمارے, اگر مہربانی ہو سکے تو ہمیں سیدھا راستہ بتا دیں. ہم اس نے کہا میں 1 گھنٹہ سے یہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہا تھا, اے اللہ میرے لیے کوئی سواری کا انتظام کر دے. میں گھر سے تو نکل آیا اور تو تیرے بس میں یہاں سے کوئی گاڑی نہیں, کوئی مزدہ نہیں, کوئی ٹرک نہیں, کوئی ڈرائیور نہیں, کوئی جہاز نہیں, کچھ نہیں. میں 1 گھنٹہ سے ملتان جانے کے لیے یہاں کھڑا تھا, تم بھولے نہیں ہو, تمہیں رب نے بھیجا ہے اور تمہیں میں شارٹ کٹ راستے سے پہنچاتا ہوں ملتان. کہنے لگا واقعی 1.5 سے پونے 2 گھنٹے میں ہمیں ملتان پہنچا دیا. پورے کائنات کا نظام وہ اکیلا ہے. کس کو کیا کرنا ہے, کیا کھلانا ہے, کیا پلانا ہے, کس کو کہاں پہنچانا ہے, کس کو کہاں روکنا ہے, کس کو وہ میں نے وہ مثال سنی تھی نا اس بلدیا ٹاؤن والی. وہ ایک بزرگ بابا چڑھے مزدے پر 4X اس ٹائپ کا مزدہ. اب یہ اس سے جا رہے تھے اپنا اتحاد ٹاؤن سے شیر شاہ کی طرف. تو ایک بابا چڑھا, اس کے بعد 9 روپے تھے. اس نے 9 روپے دینے کی, تو کنڈکٹر نے کہا 10 روپے ہے بابا. تو اس نے کہا اچھا کنڈکٹر کی ایک نفسیات ہے, میں نے شہر بات کے پہلے سنایا تھا, اس کی نفسیات ہے اس کو کہو بیٹا غلطی ہو گئی, اتنے ہیں میرے پاس, مہربانی کر. تو صبر کر لیتا ہے کنڈکٹر, پھر کہتے چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. لیکن اگر اس کو کہے نا تم غلط کر رہے ہو, تم ظالم ہو, تو پھر کنڈکٹر پھر واقعی صحیح پٹھان بن جاتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. پھر رعایت نہیں کرتا. آپ اس کو کہو سوری بیٹا میرے پاس اتنے ہیں, کچھ نہیں کہے گا, کہہ کے بیٹھ جاؤ. اور بعض ایسے بھی ہوتے کہتے ٹھیک ہے یہ بھی رکھو اپنے پاس, کوئی بات نہیں, ہم آج ایسے بٹھاتے ہیں. لیکن جب اس کو کہو تم ظالم ہو, تم ایسے ہو, تو پھر وہ صحیح اپنی پر آتا ہے. اب جب اس نے غلطی کی بزرگ نے, اس نے دھکا دے دیا, بات آگے بڑھی نا, تو گالیوں تک آ گیا بزرگ. اب وہ تھا تو سچا کنڈکٹر, وہ تو غلطی پر نہیں, غلطی پر نہیں بزرگ ہے. اس نے ہلکی ہلکی چل رہی تھی, دھکا دے دیا تو یہ گر گیا. اب اندر کے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں لعنت ہے, تو پر باہر کے کھڑے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, زخمی بھی ہو گیا, کپڑے بھی خراب ہو گئے. اب یہ گالیاں دے رہے بزرگ کھڑا ہو کر. یہ بس جاتی ہے شیر شاہ پراچا چوک پر پہنچتی ہے, مزدہ بس نہیں مزدہ, پراچا چوک پر پل کے نیچے جاتی ہے. وہ پل جو 24 گھنٹے پہلے افتتاح ہوتا ہے, وہ پورا پل اسی مزدے پر آ گیا. ایک سواری بھی نہیں بچی ماسیا اس کے جس کو دھکا دلوایا تھا رب نے. جو دھکا دے کر گرا تھا وہی بچا تھا, وہ پیچھے گر گیا. باقی پوری مزدے پر یہ پل آیا تھا, ایک سواری بھی نہیں بچی, نہ مزدہ بچا تھا. تیرا رب کس کو کہاں مارنا ہے, کہاں زندہ پہنچانا ہے, کہاں. دیکھیں کراچی کے ڈیفنس کے تاجر, اس کا جوان بیٹا انگلینڈ میں رہتے تھے, 15 کروڑ پاکستانی دے کر آپ دوز میں بیٹھے. 15 کروڑ کہ ٹائٹینک جہاں ڈوبا ہے نا وہیں ہم نے پہنچے ہیں, وہ جگہ کو دیکھنا ہے. سطح سمندر نیچے 3000 فٹ پلس, 3000 پلس. اب وہاں دیکھنے جا رہے ہیں جہاں ٹائٹینک ڈوبا ہوا ہے 100 سال پہلے. وہاں پہنچے, وہ آپ دوز پہلے بھی ہو کر آئی ہے. کرایہ کتنا تھا, 15 کروڑ. یہ دیکھنے جگہ کون کتنے جا رہے ہیں, 5 بندے. 15 کروڑ جا رہے ہیں, ان میں سے ایک ڈیفنس کا بندہ ہے تاجر, اور اس کا بیٹا بھی ہے. 30 کروڑ باپ بیٹا دے کر وہ ٹائٹینک سمندر میں دیکھنے جا رہے ہیں. وہاں آپ 2 پھٹی سارے مر گئے. 15 کروڑ دے کر مرنے گئے تھے وہاں. تیرے رب کیا انتظام کب کہاں کرتا ہے یہ اس کو پتہ ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. 30 کروڑ دے کر مرنے گئے.
تو جہاں پہنچنا ہوتے ہیں نا اللہ پہنچا دیتا ہے، اور جہاں بچانا ہوتا ہے تو اللہ بچا دیتا ہے۔ وہ مثال سنی تھی انڈیا کا ہمارا مسلمان کھلاڑی، اس نے کہا میرے باپ تنگ آ گیا، احمد آباد میں رہتے تھے، لوگوں نے ہندو نے جلائے تو ہمارا بھی نقصان ہوا۔ باپ نے کہا چلو بیٹی امریکہ چلتے، امریکہ میں ان کی وہ سالی تھی، ادھر نے کھلاڑی لکھنے والا مسلمان ہے، تو اس نے کہا ہماری فلائٹ تھی اتوار والے دن، ہم نے جانا تھا، آگے خالہ تھی، 2 دن پہلے خالہ نے کہا میں آپ کا استقبال نہیں کر سکوں گی، نہیں سکوں گی، میں مصروف ہوں، ٹکٹیں کینسل کرواؤ۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے بیٹی کو، بیوی کو، دیکھو بیٹی کو کہہ رہے تمہاری خالہ، بیوی کو کہہ رہے تیری بہن بڑی فراڈے نے، جھوٹی ہے، فراڈ ہے، ہماری ٹکٹیں کینسل ہوگی، ہمارا نقصان ہو گیا۔ 2 دن خوب تانے دیے۔ 2 دن کے بعد یہ فلائٹ چلتی ہے وہاں سے، انڈیا سے امریکہ پہنچتی، امریکہ پہنچ پر یہ کریش ہوتا ہے جہاز۔ اب 2 دن جو گالیاں دیتا رہا اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو تیری خالہ، بیوی کو تیری بہن، ایسی فراڈ نے، جھوٹی ہے، چیٹر ہے، اس نے یہ کر دیا، نقصان کروا دیا، ٹکٹیں کینسل ہو گئی۔ پھر کہہ رہے شکر ہے اللہ اس نے جواب دے دیا تھا ورنہ ہم بھی مر جاتے، ہم بھی مر جاتے۔ پوری کائنات ہم نادان لوگ ہیں، ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ایک ہی اللہ ہے جو کہتے وما تسقط من ورقہ، ایک پتا نہیں ہلتا، ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو کوئی کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے، اللہ ہی اس کے مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا ما سوائے رب کے کرم کے، اللہ کی مہربانی کے۔ سیدہ صدیقہ نے یا رسول اللہ آپ کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا میرا بھی رب کے کرم پر فیصلہ ہوگا۔ کیا پڈی کا شوربہ، میرے نبی فرما رہے اپنے کرم سے اللہ دیں گے، ہم کیا، ہماری عبادت کیا، ہماری نماز ہے کیا۔ قاری طیب سے رحمت اللہ لکھے ایک شخص 500 سال عبادت کرتا رہا، 500 سال، مرا تو اس کے دل میں گھمنڈ تھا، گھمنڈ کہ اپنے عمل پر جنت جاؤں گا، کرم برم نہیں ہے، 500 سال عبادت کی ہے، مذاق نہیں ہے، مر گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا اس کو جہنم کی 5 کلومیٹر دور سیر کروا دو، اس کو سیر کروائی گئی، زبان باہر نکلی، جہنم تو جہنم ہے، ہم آج یہ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی کیسے کریں گے، زبان باہر نکلی، پانی پانی پانی، فرشتہ آج سے آتا ہے، ہاتھ میں گلاس رکھتا ہے، یہ لے لو، دے دو، 250 سال کی عبادت لگے گی، اب یہ زبان باہر ہے، مرتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، کہے گا 250 سال کی عبادت لے لو، پانی دے دو۔